دیوبندیوں کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے. وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو دھوبی نے جواب دیا مجھے کچھ نہیں معلوم، بس مجھے اتنا معلوم کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. کہ پھر اس سے پوچھا گیا ماں دینوں کا، وہ کہتا ہے بولے بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، مجھے نہیں معلوم. پوچھا ماں کنت تقول فی هذا الرجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو. فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے بالا پڑا، جو سوال کرتے گے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبدالقادر جانے اور خدا جیسے جانے. پوچھنا تھا وہ دھوبی جلال میں میں جب سے بول رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم کہ غوث اعظم کا دھوبی ہوں، اتنا ہی معلوم کہ آگے کچھ نہیں معلوم، بس اب کچھ نہیں پوچھنا. یہ پاگل ہو گیا، باولا ہونے کی علامت ہے اس کی. چوتھا سوال ہے نہیں، ان لوگ پوچھتے نہیں، اس کا جلال دیکھ کے واپس چلے گئے نا. حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہے. پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو، چھوڑ دو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں، جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے، یہ کسی کی گپ نہیں ہے، یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی رحمت عطا فرمائے ہمارے ان علماء کے اوپر بس اوقات ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو ان کے صراحتاً نظریات کے خلاف ہوتی ہیں. حالانکہ انہی علماء کا یہ نظریہ ہے کہ عوام کو ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے جو ان کے نظریات کو، ان کے عقائد کو خراب کرتی ہوں، اور یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے جو ان کو بے دینی کی طرف لاتی ہوں. ہماری عوام کی تو پہلی حالت یہ ہے کہ نماز روزے سے خالی ہے، پھر اگر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے واقعات مثال دے دے کر بتا دی جائیں تو عوام تو پہلے ہی بے دینی کی طرف جا رہی ہے، پھر یہ نماز روزے کی طرف کب آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں تو یہ واقعہ حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے نظریات کے بھی خلاف ہے، ہمارے اپنے نظریات کے بھی خلاف ہے. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، بدم نامی ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. آپ کی سواریوں کو تیار کرتا تھا، آپ کے اونٹوں کے کچاوی کستا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس صحابی نے فوت ہو گیا، صحابہ نے کہنا شروع کر دیا کہ جنتی ہے جنتی ہے. آپ نے فرمایا نہ کہو اس کو جنتی. خیبر کے مال غنیمت میں سے اس نے کچھ چیز اٹھا لی تھی، اللہ پاک نے اس کو پکڑ لیا. اب آپ ذرا اس واقعے کو اور اس حدیث کو سامنے رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ صرف صحبت، صرف کسی کے ساتھ بیٹھ جانا یہ آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، عمل بھی کرنا پڑے گا.
दीन के ऊपर भी आना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाकर निजात मिलेगी। लेकिन हमारे उलमा माशाल्लाह वो क्या नजरिया दे रहे हैं आवाम को कि बस वो एक उस धोबी था, उसने खिदमत की हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की और अल्लाह पाक ने उसको निजात दे दी, उसको कोई सवाल नहीं आ रहा कब्र के अंदर। और फिर आप हदीसें उठाकर देखें, हदीसों के अंदर तो ये वाकया सराहतन मिलता है कि अगर किसी ने कब्र में जाकर ये कह दिया कि हाँ होना मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, जिसने ये कह दिया मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, तो फरिश्ते तो उसको गुर्ज मारते हैं, वो तो उसके ऊपर कब्र भी तंग हो जाती है। और ये वाकया बयान कर रहे हैं कि वो कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो बस सिर्फ गौसे आजम का धोबी था, ये कह रहे हैं। अजीजानी करामी, और दूसरा हमारा नजरिया ये भी है कि कुछ खुसूसियात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हैं जो किसी और को नहीं मिल सकती, ना किसी सहाबी को, ना किसी आले बैत को, ना किसी वली को, ना किसी आलिम को। उन खुसूसियात में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत ये भी है, कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, निजात मिलेगी तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर मिलेगी, किसी और के नाम के ऊपर निजात नहीं मिलेगी। अब हदीसें उठाकर देखें, सही बुखारी के अंदर बाकी दो सवाल भी नहीं है, सवाल ही सिर्फ एक है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा। जिसने ये कह दिया कि मैं तो उम्मती हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बता दिया, वो निजात पा जाएगा। लेकिन हमारे उलमा माशाल्लाह क्या कह रहे हैं, सारे बयान कर रहे हैं, और वो तो यहां तक बयान कर रहे हैं कि गौसे आजम का धोबी था, वो पकड़ा गया, गौसे आजम कब्र में आ गए, ले लो, ये बयान करने। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो ये कहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जाएंगे और वो छुड़वा के आएंगे अपनी उम्मत को। अब वो कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आएंगे, कोई वली अल्लाह का वो भी कब्र में जाकर फरिश्तों के हाथ से वो छुड़वा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला रहमत अता फरमाए। ना कुरान के अंदर ये बात है, ना हदीस के अंदर बात है, ना नजरिया, अहले सुन्नत का ये अकीदा ही नहीं है, नजरिया ही नहीं है, फिर भी वो सारे बयान कर रहे हैं। कौन सा आलिम है जिसने इस वाक्य को नहीं बयान किया हो? सारे बयान कर रहे हैं और बड़े मजमे के अंदर स्टेजों के ऊपर बैठ बैठ के बयान कर रहे हैं और आवाम को ये बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है।